مطلب ہم آج بھی کہتے ہیں کہ کہانی اس طرح مت کھولو کہ کچھ لوگ پہنچ جائیں آپ کے اصل دشمنوں تک. آپ نے رسائی نہیں دینی نا کسی کو, چاہے 14-15 سال کی 20 سال بھی کیوں نہ گزر جائے. کیونکہ اس سے بڑا بے وقوف کیا ہوگا جو آپ کی پریزنٹ ڈے حیثیت کے لوگوں کو ان کا پتہ بتا دیں جن کے ساتھ آپ 20 سال پہلے کہیں لڑے تھے, اور وہاں سے وہ راز مل جائیں ان کو جو آج تک کسی کو نہیں پتا کہ ان کو گرانے کا طریقہ کار کیا. صحیح, گیٹ دا پوائنٹ. سو اس پورے ایٹماسفیئر میں آپ نے اگر ویکنیس ایکسپوز بھی کرنی ہے ہیلپ کریٹ کرنے کی, تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے 90-70% اینگل زیادہ نہ کھل جائیں. صحیح ہے. یہ میں بتا رہا ہوں, یہ اب ٹول آ رہا ہے اس کے اوپر. اس لیے میں نے پہلی باری میں جو آپ کہہ رہے تھے نا جلدی بتائیں, میں نے اس میں نہیں بولا تھا, اب ٹول بتا رہا ہوں میں آپ کو, لوگ ڈرے نہیں. تو یہ کیا ہوگا, اس سارے کو سمجھنا ہے اس نے, کیونکہ پہلے تو سب کچھ جی حضوری چل رہی تھی, سب کچھ آپ کے فیور میں چل رہا تھا نا, اور آپ سمجھ نہیں رہے تھے. اب آپ کو لگ گئی سٹ, گر گئے اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اب مزاج آئیں گے, نظریں بدلیں گی, لوگ چیک کرنا, لوگ مزے لے رہے ہوں گے نا بیٹھ کے بھی, تو وہ سب چلے گا. اور اب آپ ایک چیز بیچنے جا رہے ہیں اپنی, یا آپ اپنی ایک چیز کی ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ نے ساری زندگی ہیلپ نہیں مانگی, اب مارکرز اور ایکٹیویٹ ہو جائیں گے نا سوسائٹی کے. اگر یہ بک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مسئلہ ہے نا, تو وہ کیلکولیشنز خود ہی چلنا شروع ہو جائیں گی. صحیح. تو اس سارے کے بیچ میں آپ نے کبھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ کہیں اب آپ رستہ تلاش کرنے کے لیے روز جس رستے سے آتے تھے, اب اس سے ہٹ کے ایک اور روٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. وہ روٹ آپ کسٹمری نہیں ہے اس کے اوپر. آپ کو صرف شارع فیصل سے گھر جانے کی عادت ہے, کینٹ سے نہیں. صحیح. نیا روٹ ہے, نئے گنڈے ہوں گے, نئے بدماش ہوں گے وہاں پر, صحیح, نئے کارنیورسز ہوں گے, چھوٹے ہوں گے, بڑے ہوں گے. اور آپ کے پاس پرانا آرسنل کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں نا, جو آپ کے پاس ہے انہیں دکھے گا تھوڑی. پرابلم یہ ہے آپ کا ویپن جو ہے نا وہ اب دنیا نہیں رہی آپ کے پاس. صحیح ہے. جس ویپن سے آپ دنیا کو نیچے لگاتے تھے نا وہ نہیں ہے اب آپ کے پاس. آپ کی تیز تراریاں, آپ کی زبان درازیاں, آپ کی گاڑیاں, آپ کی چودراہٹیں, آپ کی ٹور, آپ کے کانٹیکٹس, آپ کے لنک سب ختم ہو چکے ہیں. صحیح ہے. آپ کھل چکے ہیں, آپ بدنام ہو چکے ہیں. صحیح. جو نہیں ہوئے وہ آپ کی حرکتوں سے مزید ہو جائیں گے. اس میں آپ نے تھوڑا روٹ سوئچ, اب بندے نے تدبیر کرنی ہے نا. اب یہاں بیٹھ کے اگر مسلمان کہے یا کوئی انسان کہے کہ یہ پورا رستہ بھی اللہ ہی کرا دے, یہ سارا جو ٹول کھڑا ہے میرے لیے وہ بھی اللہ صاف کر دے, اور منزل خود چل کے آ جائے, تو انقلاب آ جائے گا. اور یہ ایک بہت پاورفل سائیکالوجی ہے کہ تم بس یہ مان لو کہ تم بہت بڑے ہو. اگر آپ اسے سپیریئر سائیکالوجی کہیں گے کہ یہ ایک بہت بڑی پاور ہے کہ تم صرف مان لو اللہ تعالیٰ کو, تو یہ سب کچھ ہٹ جائے گا, اور تمہیں اس کے سے گزرنے کی وہ جو ٹول اور تکلیف لینے کا جو ایک ہے, یہ سنت تخلیق ہی نہیں تھی اللہ کی. صحیح ہے. کہ تم گزرو گے اس سے. ڈو یو تھنک یہ ہوگا, یہ ہونا چاہیے, یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نبیوں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر وہ ہیلپ, جو چیز آپ, جو مقام ہے, مقام خود اٹھ کے آئے گا آپ کے پاس. مقام آئے گا اٹھ کے ایک دن آپ کے پاس, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک مقام بننا ہے. تب مقامات آئیں گے پھر آپ کے پاس. تو اب سوئچنگ ہونی ہے, چینج آنا ہے اپنے اندر. اس ڈائیورسٹی کی چینج آئے گا جہاں اس کا موڈ, مزاج, ایٹیٹیوڈ, ایموشن. اس کے اندر وہ بھی آئے گا نا کہ نوابی اصل معنوں میں ختم. نوابی ٹوٹے گی نا حضرت کی. ہم نواب تھے, یہ ہم بات کرنا نہیں, کس سے نہیں سنا. نہیں سر, کچھ لوگوں کا ہوتا ہے وہ, لیکن وہ یہ ہر جگہ بتاتے ہیں میں ایک وقت میں نواب ہوا کرتا تھا. بھائی ہوا کرتا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ دیکھیں دنیا ایک ریس ہے. صحیح ہے. اور سب لڑ رہے ہیں اور بدل رہے ہیں اور چینج ہو رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنی 1960 کی شیروانی کا, نوابی شیروانی کا رونا آج تک رونا ہے نا کہ ہم نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا تھا. سر, nobody cares about an old man who's not changing with the trends of the society. Nobody cares. People don't care what you achieved last year. آپ کی سوشل میڈیا, آپ کے مین اسٹریم میڈیا کے کچھ لوگ فوت ہوئے, بڑے ہائی پاورڈ تھے وہ زمانے میں,
किसी इंडस्ट्री को- लीडर्स थे. मैं 2 दिन में, मैं जिस दिन खत्म होऊंगा ना, 2 दिन भी याद नहीं रखेगा शायद. दिस इज अ रियलिटी. तो भैया आपने बैठ के जितनी बार कहना जी हम ये हैं और हमारे बड़े ये थे और हम तो बड़े चौधरी हैं, और हम दीनदारों को भी समझा रहा हूं, कुएं में मेंढक को अपना कुआं बहुत अच्छा लगता है अगर पूरा इलाका इंडस्ट्रियलाइज हो चुका हो. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. उन्होंने आपके कुएं को एज अ आसारे कदीमा रखा हुआ है. सही है. वो नहीं मानते. कुएं का मेंढक अगर ये समझता है ना कि पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना ये तो फारिग है, मैं असल इनकलाब हूं, मैं इतना ही रहूं तो मैं ठीक हूं, तो खुशफहमी अच्छी है, लेकिन हल्की हल्की जब ईंट कुएं की गिरना शुरू होती है ना तो तब ये बार बार मनूवर चेंज नहीं करिएगा, फिर स्ट्रेटजी चेंज नहीं करेगा अगर कुएं की दीवारें कमजोर होकर गिरना शुरू हो जाए. समझ रहे ना आप? सही है. फिर आप चेंज और ये मनूवर्स और फिर ये मीडियम्स और एवोल्यूशन की बातें नहीं करिएगा, वैसे ही रहिएगा, वैसे ही लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे आप. ऐसा होता नहीं है, बदलते सब है. तो आपने देखा है ना कुछ, तो इस पे मेरा जुमला बड़ा अच्छा है, कुछ आज बदलते हैं दिल भाई, कुछ कल बदलेंगे. बदलता हर कोई है, ठीक है. बदलना पड़ जाता है, वरना एक रूट है जिससे कुआं इंडस्ट्रियलाइजेशन को बर्बाद कर सकता है, शहादत. मरना कौन चाहता है सर? कोई जान नहीं देता, सबको सिर्फ एक स्टोरी अच्छी चाहिए, जान शान कोई नहीं देता सर. लेट्स कम बैक टू दैट एलिमेंट. हाँ, बल्कि जान देने की सोच होगी तो ही तो निकलना है आपने. तो टोल कैलकुलेट कर लेते हैं. टोल है नए लोग, नई बातें, नए ताने, नए मिजाज, आपके स्टेटस से नीचे के लोग, कुछ स्टेटस के बहुत ऊपर लोग, कंप्लीट डाइवर्सिटी, नो कंफर्ट जोन, नो कन्वीनियंस, कोई कोल्ड शोल्डर्स नहीं है, कोई पैम्परिंग नहीं है, कोई मम्मी पापा नहीं है. यूर इन द रियल गेम. तन्हाई है, डाउट है, बड़े बड़े शैतान और डीमंस हैं, मगर वो 2 तोपे जो आप लेके आए हुए हैं ना, सब्र और यकीन, वो काम करेंगे और वो फ्रंट पे काम नहीं करती. इन 2 मशीनों का मसला ये है कि ये विजिबल नहीं है, ये बैक एंड पे काम करती रहेंगी और रोज की हिट है और ये रोज रिपेयर करेंगे आपको. यानी सब्र यकीन आपको रोज रिपेयर करेंगे और दुनिया आपको रोज हिट करेगी. तो ये जंग शुरू हो जाएगी यहां से, और कंप्लीट स्टार्टिंग फेज के अंदर ना एक पैर खाई में, दूसरा समंदर के. तो जिस दिन खाई ने नहीं नोचा होगा तो उस दिन समंदर खा रहा होगा बैठ के, और जिस दिन समंदर नहीं खा रहा होगा उस दिन खाई नोच रही होगी. इसमें ये पहले कदम है इंसान के. और इसमें सेना आपसे कहना, बिलीफ सिस्टम चाहिए आपको, गैरत चाहिए. तीसरा ऐड कर लें, गैरत इंटरनल है, सबर यकीन एक्सटर्नल है. सबर यकीन अल्लाह ओरिएंटेड है, गैरत एस्टीम ओरिएंटेड है. सही है. गैरत भी खड़ा करती है इंसान, और अल्लाह से उम्मीद, यकीन, मोहब्बत वगैरह वो सबर यकीन ले जाएगा. गैरत उसको कहेगी नहीं. तो जितना वो मारेंगे ना, उसकी गैरत के बारे में ये लिख लें फॉर्मूला जो सुन रहे हैं, द मोर यू हिट गैरत द बिगर इट बिकम्स. गैरतमंद आदमी की गैरत को मारोगे ना तो वो और बड़ी गैरत बनेगी, और गैरत कम आदमी की गैरत को हिट करोगे ना वो और कम हो जाएगी. बगैरत हो जाता है, गैरत वाला और गैरत. वो इसको आप वो जब एक गैरतमंद आदमी जलील हो रहा है ना, क्योंकि हालात हो गए, वो पावर मिल जाएगी इसको. इसलिए कहते हैं गैरत. आपने एक जुमला भी लिखा था फेसबुक पे 2-3 दिन पहले, मुझे याद. मैंने ये लिखा था कि अगर इंसान की जरूरत, मैंने पोस्ट की, वैसे ही बैठा था, मुझे सोच आई, जरूरत अगर गैरत से बड़ी है तो वो इंसान भिखारी बनेगा, और अगर गैरत जरूरत से बड़ी है ना तो वो इंसान इमाम बनेगा, कायद बनेगा इंशाल्लाह. मेरा अब इधर से पूछें, आपने आगे पूछना है. ये अब चलेगा. इसकी ड्यूरेशन कितनी है ये हर इंसान के लिए डिफरेंट है. लेकिन शेख अब इन टेक्निकल ग्राउंड्स, लेकिन अभी पहली फिजिकल हाँ, रिस्पॉन्स कायनात का अभी तक नहीं आया. रिस्पॉन्स नहीं अभी है. नहीं, अभी चल रहा है. खाली एक इनविजिबल मशीन चल रही है दिमाग के अंदर, होप की, अल्लाह ताला से. ग्राउंड पे कोई रिजल्ट नहीं. ग्राउंड पे सब कुछ एक अजनबियत है, एक बंदा स्ट्रेंजर है, एक नए रास्ते के ऊपर है.
جو آئیں گے وہ بھی. یہاں پر یہ سوچنا چاہیے انسان اچھا جو آئے گا بھی نا وہ اتنا ماٹھا اور ماڑا ریسورس ہوگا بہت بنانا پڑے گا اس کو کہ بندہ کہے گا یار ہم نواب تھے کیا, کچھ ایک ایکسپوجر تھا گدی پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں یہ کیا ہے, اور اس وقت تو اتنا بندہ ہمارے ارد گرد ہوتا تھا ہفتے کی رات کو, اور ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر رہے تھے. گدی کی آپ نہیں تھے, وہ گدی کی پاور تھی. صحیح ہے, گدی تو اب ہٹی ہے, اب آپ ہیں. اب آپ ہیں. تو اب جو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے نا وہ اتنا نان پریزنٹیبل اور ماڑا ریسورس آئے گا شروع میں آپ کے پاس, اس کو نا بھی سو ویک کہ بندہ کہے گا میں سلطنت ان کے ساتھ بناؤں. بھائی وہ آپ کے گھوڑے تھوڑی تھے, وہ تو آپ کسی کے سہارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا. اب آپ آئے نا میدان میں خود. میں نے بھی کسی کو بولا نا میں کسی کے ساتھ تھا تو ان کی سواری مجھے بہت اچھی تھی, بہت مہنگی سواری میں مجھے لینے آیا کوئی. تو جو میری خدمت کے لیے حضرت تھے وہ میرا بہت عزت کرتے ہیں, بہت احترام کرتے ہیں. تو میں نے کہا سفر تو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے لیکن کسی دن آپ کے ساتھ سفر کریں گے. صحیح ہے, کیونکہ ابھی بھی آپ نے ہمارے ساتھ سفر کسی اور کے نام پہ کیا نا. تو اصل سفر جس دن آپ ہمارے ساتھ کریں گے تب آپ کی کیپیسٹی کا پتہ چلے گا. اور تب ہماری کیپیسٹی تو ہر سفر میں وہی رہے گی, چاہے وہ کسی بڑی میں ہو چاہے چھوٹی چیز میں ہو, ہم تو وہی ہیں. آپ کے سفر کا ہمارے ساتھ تعلق پتہ چلے گا جب یہ نہیں ہوگا آپ کے پاس. ابھی بہت کچھ ہے, یہ تو آپ کسی کی سپورٹ پہ بات کر رہے ہیں نا, وہ ہاتھ جس دن آپ ہوں گے تو اس دن بات ہو رہی نا آپ سے. تو یہ اب اس کے اندر جو ہے نا اب بڑھے گی. اب یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ گھبراہٹ ہے, یہ اصل میں گھبراہٹ کا زون ہے نا. عزت چیلنج ہو رہی ہے, نفس چیلنج ہو رہی ہے, چودراہٹ چیلنج ہو رہی ہے, ایگو چیلنج ہو رہا ہے آدمی کا. اچھا ایک چیز یہاں پہ تھوڑی ٹیکنیکل ہے, بتائیے گا کہ یہ سیف زون ہے, یہاں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. انسان کو ان حالات کے اندر جب بالکل اجنبیت ہے اور پلے کچھ نہیں ہے, اللہ ساتھ ہے ابھی, اور یہ سوچنا چاہیے جو چھوڑ کے جانے والی ہے نا یا کوئی جو چھوڑ کے جانے والا ہے, ابھی تو ہم اب سوچیں, مطلب ہم آج بھی کہتے ہیں کہ کہانی اس طرح مت کھولو کہ کچھ لوگ پہنچ جائیں آپ کے اصل دشمنوں تک. آپ نے رسائی نہیں دینی نا کسی کو, چاہے 14-15 سال کی 20 سال بھی کیوں نہ گزر جائیں. کیونکہ اس سے بڑا بے وقوف کیا ہوگا جو آپ کی پریزنٹ ڈے حیثیت کے لوگوں کو ان کا پتہ بتا دیں جن کے ساتھ آپ 20 سال پہلے کہیں لڑے تھے, اور وہاں سے وہ راز مل جائے ان کو جو آج تک کسی کو نہیں پتا کہ ان کو گرانے کا طریقہ کار کیا ہے. صحیح, گیٹ دا پوائنٹ. اس پورے ایٹماسفیئر میں آپ نے اگر ویکنس ایکسپوز بھی کرنی ہے ہیلپ کریٹ کرنے کی تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے 90-70% اینگل زیادہ نہ کھل جائیں. صحیح ہے, یہ میں بتا رہا ہوں, یہ اب ٹول آ رہا ہے اس کے اوپر. اس لیے میں نے پہلی باری میں جب آپ کہہ رہے تھے نا جلدی بتائیں, میں نے اس میں نہیں بولا تھا, اب ٹول بتا رہا ہوں میں آپ کو, لوگ ڈرے نہیں. تو یہ کیا ہوگا, اس سارے کو سمجھنا ہے اس نے, کیونکہ پہلے تو سب کچھ جی حضوری چل رہی تھی, سب کچھ آپ کے فیور میں چل رہا تھا نا, اور آپ سمجھ نہیں رہے تھے. اب آپ کو لگ گئی سٹ, گر گئے اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اب مزاج آئیں گے, نظریں بدلیں گی, لوگ چیک کرنا, لوگ مزے لے رہے ہوں گے نا بیٹھ کے بھی, تو وہ سب چلے گا. اور اب آپ ایک چیز بیچنے جا رہے ہیں اپنی, یا آپ اپنی ایک چیز کی ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ نے ساری زندگی ہیلپ نہیں مانگی, اب مارکرز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے نا سوسائٹی کے. اگر یہ بک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مسئلہ ہے نا, تو وہ کیلکولیشنز خود ہی چلنا شروع ہو جائیں گی. صحیح. تو اس سارے کے بیچ میں آپ نے کبھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ کہیں اب آپ رستہ تلاش کرنے کے لیے روز جس رستے سے آتے تھے آپ اس سے ہٹ کے ایک اور روٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. وہ روٹ آپ کسٹمری نہیں ہے, اس کے اوپر آپ کو صرف شارع فیصل سے گھر جانے کی عادت ہے, کینٹ سے نہیں. صحیح, نیا روٹ ہے, نئے گنڈے ہوں گے, نئے بدماش ہوں گے وہاں پر, صحیح, نئے کارنیورسز ہوں گے, چھوٹے ہوں گے, بڑے ہوں گے. اور آپ کے پاس پرانا آرسنل کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں نا. جو آپ کے پاس ہے انہیں دکھے گا تھوڑی. پرابلم یہ ہے آپ کا ویپن جو ہے نا وہ اب دنیا نہیں رہی آپ کے پاس. صحیح ہے, جس ویپن سے آپ دنیا کو نیچے لگاتے تھے نا وہ نہیں ہے اب آپ کے پاس. آپ کی تیز تراریاں, آپ کی زبان درازیاں, آپ کی گاڑیاں, آپ کی چودراہٹیں, آپ کی ٹور, آپ کے کانٹیکٹس, آپ کے لنک سب ختم ہو چکے ہیں. صحیح ہے, آپ کھل چکے ہیں, آپ بدنام ہو چکے ہیں. صحیح, جو نہیں ہوئے وہ آپ کی حرکتوں سے مزید ہو جائیں گے. اس میں آپ نے تھوڑا روٹ سوئچ, اب بندے نے تدبیر کرنی ہے نا. اب یہاں بیٹھ کے اگر مسلمان کہے یا کوئی انسان کہے کہ یہ پورا رستہ بھی اللہ ہی کرا دے,
یہ سارا جو ٹول کھڑا ہے میرے لیے وہ بھی اللہ صاف کر دے اور منزل خود چل کے آ جائے تو انقلاب آ جائے گا. اور یہ ایک بہت پاورفل سائیکالوجی ہے کہ تم بس یہ مان لو کہ تم بہت بڑے ہو. اگر آپ اسے سپیریئر سائیکالوجی کہیں گے کہ یہ ایک بہت بڑی پاور ہے کہ تم صرف مان لو اللہ تعالیٰ کو تو یہ سب کچھ ہٹ جائے گا اور تمہیں اس کے سے گزرنے کی وہ جو ٹول اور تکلیف لینے کا جو ایک ہے یہ سنت تخلیق ہی نہیں تھی اللہ کی. صحیح ہے کہ تم گزرو گے اس سے. ڈو یو تھنک یہ ہوگا یہ ہونا چاہیے یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نبیوں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر وہ ہیلپ جو چیز آپ جو مقام ہے مقام خود اٹھ کے آئے گا آپ کے پاس. مقام آئے گا اٹھ کے ایک دن آپ کے پاس لیکن اس کے لیے آپ کو ایک مقام بننا ہے. تب مقامات آئیں گے پھر آپ کے پاس. تو اب سوئچنگ ہونی ہے, چینج آنا ہے اپنے اندر. اس ڈائیورسٹی کی چینج آئے گا جہاں اس کا موڈ, مزاج, ایٹیٹیوڈ, ایموشن. اس کے اندر وہ بھی آئے گا نا کہ نوابی اصل معنوں میں ختم. نوابی ٹوٹے گی نا حضرت کی. ہم نواب تھے, یہ ہم بات کرنا نہیں, کس سے نہیں سنا. نہیں سر. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے وہ, لیکن وہ یہ ہر جگہ بتاتے ہیں میں ایک وقت میں نواب ہوا کرتا تھا. بھائی ہوا کرتا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ دیکھیں دنیا ایک ریس ہے. صحیح ہے. اور سب لڑ رہے ہیں اور بدل رہے ہیں اور چینج ہو رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنی 1960 کی شیروانی کا, نوابی شیروانی کا رونا آج تک رونا ہے نا کہ ہم نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا تھا. سر nobody cares about an old man who's not changing with the trends of the society. Nobody cares. People don't care what you achieved last year. لوگ آپ کی سوشل میڈیا, آپ کے مین اسٹریم میڈیا کے کچھ لوگ فوت ہوئے, بڑے ہائی پاورڈ تھے وہ زمانے میں, کسی انڈسٹری لیڈرز تھے. میں 2 دن میں, میں جس دن ختم ہوں گا نا 2 دن بھی یاد نہیں رکھے گا شاید. دس از اے ریالٹی. تو بھیا آپ نے بیٹھ کے جتنی بار کہنا جی ہم یہ ہیں اور ہمارے بڑے یہ تھے اور ہم تو بڑے چودھری ہیں, اور ہم دینداروں کو بھی سمجھا رہا ہوں. کنویں میں مینڈک کو اپنا کنواں بہت اچھا لگتا ہے اگر پورا علاقہ انڈسٹریلائز ہو چکا ہو. اٹس اے میٹر آف ٹائم. انہوں نے آپ کے کنویں کو ایز اے آثار قدیمہ رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. وہ نہیں مانتے. کنویں کا مینڈک اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ پوری انڈسٹریلائزیشن جو ہے نا یہ تو فارغ ہے, میں اصل انقلاب ہوں, میں اتنا ہی رہوں تو میں ٹھیک ہوں, تو خوش فہمی اچھی ہے لیکن ہلکی ہلکی جب اینٹ کنویں کی گرنا شروع ہوتی ہے نا تو تب یہ بار بار منور چینج نہیں کریے گا, پھر اسٹریٹجی چینج نہیں کرے گا اگر کنویں کی دیواری کمزور ہو کے گرنا شروع ہو جائے. سمجھ رہے نا. صحیح ہے. پھر آپ چینج اور یہ منورز اور پھر یہ میڈیمز اور ایولیوشن کی باتیں نہیں کریے گا, ویسے ہی رہیے گا, ویسے ہی لافنگ اسٹاک بن جائیں گے آپ. ایسا ہوتا نہیں ہے, بدلتے سب ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے نا کچھ, تو اس پہ میرا جملہ بڑا اچھا ہے, کچھ آج بدلتے ہیں عدیل بھائی, کچھ کل بدلیں گے. بدلتا ہر کوئی ہے, ٹھیک ہے, بدلنا پڑ جاتا ہے, ورنہ ایک روٹ ہے جس سے کنواں انڈسٹریلائزیشن کو برباد کر سکتا ہے, شہادت. مرنا کون چاہتا ہے سر؟ کوئی جان نہیں دیتا, سب کو صرف ایک سٹوری اچھی چاہیے, جان شان کوئی نہیں دیتا سر. لیٹس کم بیک ٹو دیٹ ایلیمنٹ. ہاں بلکہ جان دینے کی سوچ ہوگی تو ہی تو نکلنا ہے آپ نے. تو ٹول کیلکولیٹ کر لیتے. ٹول ہے نئے لوگ, نئی باتیں, نئے تانے, نئے مزاج, آپ کے اسٹیٹس سے نیچے کے لوگ, کچھ اسٹیٹس کے بہت اوپر لوگ, کمپلیٹ ڈائیورسٹی, نو کمفرٹ زون, نو کنوینئنس, کوئی کولڈ شولڈرز نہیں ہیں, کوئی پیمپرنگ نہیں ہے, کوئی ممی پاپا نہیں ہے. یور ان دا ریئل گیم. تنہائی ہے, ڈاؤٹ ہے, بڑے بڑے شیطان اور ڈیمنز ہیں, مگر وہ 2 توپے جو آپ لے کے آئے ہوئے ہیں نا, صبر اور یقین, وہ کام کریں گے اور وہ فرنٹ پہ کام نہیں کرتی. ان 2 مشینوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویزیبل نہیں ہے. یہ بیک اینڈ پہ کام کرتی رہیں گی اور روز کی ہٹ ہے اور یہ روز ریپیئر کریں گے آپ کو. یعنی صبر یقین آپ کو روز ریپیئر کریں گے
اور دنیا آپ کو روز ہٹ کرے گی تو یہ جنگ شروع ہو جائے گی یہاں سے. اور کمپلیٹ سٹارٹنگ فیز کے اندر نا ایک پیر کھائی میں دوسرا سمندر کے. تو جس دن کھائی نے نہیں نوچا ہوگا تو اس دن سمندر کھا رہا ہوگا بیٹھ کے, اور جس دن سمندر نہیں کھا رہا ہوگا اس دن کھائی نوچ رہی ہوگی. اس میں یہ پہلے قدم ہے انسان کے. اور اس میں آپ سے کہنا بلیف سسٹم چاہیے آپ کو, غیرت چاہیے. تیسرا ایڈ کر لیں, غیرت انٹرنل ہے, صبر یقین ایکسٹرنل ہے. صبر یقین اللہ اورینٹڈ ہے, غیرت اسٹیم اورینٹڈ ہے. صحیح ہے. غیرت بھی کھڑا کرتی ہے انسان, اور اللہ سے امید یقین محبت وغیرہ وہ صبر یقین لے جائے گا. غیرت اس کو کہے گی نہیں. تو جتنا وہ ماریں گے نا اس کی غیرت کے بارے میں یہ لکھ لیں فارمولا جو سن رہے ہیں, دا مور یو ہٹ غیرت دا بگر اٹ بیکمس. غیرت مند آدمی کی غیرت کو مارو گے نا تو وہ اور بڑی غیرت بنے گی, اور غیرت کم آدمی کی غیرت کو ہٹ کرو گے نا وہ اور کم ہو جائے گی. بغیرت ہو جاتا ہے, غیرت والا اور غیرت. وہ اس کو آپ وہ جب ایک غیرت مند آدمی ذلیل ہو رہا ہے نا کیونکہ حالات ہو گئے, وہ پاور مل جائے گی اس کو. اس لیے کہتے ہیں غیرت. آپ نے ایک جملہ بھی لکھا تھا فیس بک پہ 2-3 دن پہلے, میں نے یہ لکھا تھا کہ اگر انسان کی ضرورت, میں نے پوسٹ کی ویسے ہی بیٹھا تھا مجھے سوچ آئی, ضرورت اگر غیرت سے بڑی ہے تو وہ انسان بھیکاری بنے گا, اور اگر غیرت ضرورت سے بڑی ہے نا تو وہ انسان امام بنے گا, قائد بنے گا انشاءاللہ. اب ادھر سے پوچھیں, آپ نے آگے پوچھنا ہے. یہ تو یہ اب چلے گا, اس کی ڈیوریشن کتنی ہے یہ ہر انسان کے لیے ڈیفرنٹ ہے. لیکن شیخ اب ان ٹیکنیکل گراؤنڈز, لیکن ابھی پہلی فزیکل رسپانس کائنات کا ابھی تک نہیں آیا. رسپانس نہیں, ابھی نہیں, ابھی چل رہا ہے. ایک انویزیبل مشین چل رہی ہے دماغ کے اندر, ہوپ کی, اللہ تعالیٰ سے. گراؤنڈ پہ کوئی رزلٹ نہیں. گراؤنڈ پہ سب کچھ ایک اجنبیت ہے, ایک بندہ اسٹرینجر ہے, ایک نئے راستے کے اوپر ہے. جو آئیں گے وہ یہاں پر یہ سوچنا چاہیے انسان. اچھا جو آئے گا بھی نا وہ اتنا ماٹھا اور ماڑا ریسورس ہوگا, بہت بنانا پڑے گا اس کو, کہ بندہ کہے گا یار ہم نواب تھے کیا, کچھ ایک ایکسپوجر تھا, گدی پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں یہ کیا ہے. اور اس وقت تو اتنا بندہ ہمارے ارد گرد ہوتا تھا ہفتے کی رات کو, اور ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر رہے تھے. گدی کی وہ آپ نہیں تھے, وہ گدی کی پاور تھی. صحیح ہے. گدی تو اب ہٹی ہے, اب آپ ہیں. اب آپ ہیں. تو اب جو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے نا وہ اتنا نان پریزنٹیبل اور ماڑا ریسورس آئے گا شروع میں آپ کے پاس, اس کو نا بھی سو ویک کہ بندہ کہے گا میں سلطنت ان کے ساتھ بناؤں. بھائی وہ آپ کے گھوڑے تھوڑی تھے, وہ تو آپ کسی کے سہارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا. اب آپ آئے نا میدان میں خود. میں نے بھی کسی کو بولا نا, میں کسی کے ساتھ تھا تو ان کی سواری مجھے بہت اچھی تھی, بہت مہنگی سواری میں مجھے لینے آیا کوئی. تو جو میری خدمت کے لیے حضرت تھے وہ میرا بہت عزت کرتے ہیں, بہت احترام کرتے ہیں. تو میں نے کہا سفر تو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے, لیکن کسی دن آپ کے ساتھ سفر کریں گے. صحیح ہے. کیونکہ ابھی بھی آپ نے ہمارے ساتھ سفر کسی اور کے نام پہ کیا نا, تو اصل سفر جس دن آپ ہمارے ساتھ کریں گے تب آپ کی کیپیسٹی کا پتہ چلے گا. اور تو ہماری کیپیسٹی تو ہر سفر میں وہی رہے گی, چاہے وہ کسی بڑی میں ہو چاہے چھوٹی چیز میں ہو, ہم تو وہی ہیں. آپ کے سفر کا ہمارے ساتھ تعلق پتہ چلے گا جب یہ نہیں ہوگا آپ کے پاس. ابھی بہت کچھ ہے, یہ تو آپ کسی کی سپورٹ پہ بات کر رہے ہیں نا, وہ ہاتھ جس دن آپ ہوں گے تو اس دن بات ہوگی نا آپ سے. تو یہ اب اس کے اندر جو ہے نا اب بڑھے گی. اب یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ گھبراہٹ ہے, یہ اصل میں گھبراہٹ کا زون ہے نا. عزت چیلنج ہو رہی ہے, نفس چیلنج ہو رہی ہے, چودراہٹ چیلنج ہو رہی ہے, ایگو چیلنج ہو رہا ہے آدمی کا. اچھا ایک چیز یہاں پہ تھوڑی ٹیکنیکل ہے, بتائیے گا کہ یہ سیف زون ہے, یہاں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. انسان کو ان حالات کے اندر جب بالکل اجنبیت ہے اور پلے کچھ نہیں ہے, اللہ ساتھ ہے ابھی, اور یہ سوچنا چاہیے جو چھوڑ کے جانے والی ہے نا, یا کوئی جو چھوڑ کے جانے والا ہے, ابھی تو ہم اب سوچیں